حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دینا شروع کر دو، آنا خود ہی شروع ہو جائے گا، عزت بھی اور رزق بھی۔ ناراض ہو کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کی ناراضگی بھی کتنی پیاری ہے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچا، یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ زندگی کی ریاضی میں سب سے آسان کام کسی کو ضرب دینا ہے اور سب سے مشکل کام خود کو تقسیم کر کے چلانا ہے۔ ہر من چاہی چیز جمع کر لینے کے باوجود بھی بالآخر ایک دن ہم نے اس زندگی سے دستبردار ہو ہی جانا ہے، اس لیے کیوں نہ جو ملا ہے اس پہ شکر اور جو نہیں ملا اس پہ صبر کر لیا جائے۔ تم کن لوگوں میں درد سنانے نکلے ہو، تم کہو گے درد ہے، وہ کہیں گے بہت خوب۔ انسان کی اصل پہچان برے حالات میں ہی ہوتی ہے، جب وہ سب کچھ کھو کر بھی اپنے اخلاق، دعا اور امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ لوگ مطلبی ہیں، لوگ تو ہم بھی ہیں، اس مطلب کا الزام ہم کسی کو نہیں دے سکتے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے دنیا تماشا ہے، اور ہمیں زمانے لگ جاتے ہیں اسے قبول کرنے میں۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، بس خدا کے پردے میں ہیں۔ بس یہاں تک جانے کے لیے ہم کون کون سی اذیت سے گزریں گے۔ خاموش سا ماحول اور بے چین سی کروٹ، نہ آنکھ لگ رہی ہے، نہ رات کٹ رہی ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ میں نے خود ہی خود پر فاتحہ پڑھ لی۔ تیری دنیا کے لوگ بہت بے خوف ہیں یا رب، کسی کا برا ایسے کرتے ہیں جیسے تو دیکھتا ہی نہیں۔ یوں ہی قبروں میں نہیں سوئے تھکے ہارے بدن، لوگ دنیا سے نہ باتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ کریں گے شکوہ ظلم و ستم، دل کھول کر تجھ سے وہ میدان قیامت ہوگا، نہ گر تیرا نہ گر میرا۔ الفاظ کو پڑھو، سمجھو، سیکھو، اپنے اندر اتارو۔ اگر کچھ پلے نہ پڑے تو جانے دو، لازمی نہیں کہ ہر لفظ تمہاری طبیعت کے مطابق ہو، کیونکہ جب لکھنے والا لکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور پڑھنے والا جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کچھ اور۔ انسان کتے کی 16 دن خدمت کرے، کتا 16 سال نہیں بولتا۔ انسان کی 16 سال تابعداری کرے، انسان 16 دن سے پہلے بھول جاتا ہے۔ ڈراموں میں کسی کو پریشان دیکھ کر حقیقت سمجھنا اور حقیقت میں کسی کو پریشان دیکھ کر ڈرامہ سمجھنا ہمارا قومی کھیل بن چکا ہے۔ دنیا سے ہی سیکھا ہے، دنیا کسی کی نہیں ہوتی۔ ایک جوکر نے لوگوں کو ایک لطیفہ سنایا تو سب لوگ بہت زیادہ ہنسے۔ اس نے وہی لطیفہ پھر سنایا تو کم لوگ ہنسے۔ تیسری بار اس نے وہی لطیفہ پھر سنایا تو پھر کوئی نہ ہنسا۔ تو پھر اس جوکر نے ایک بہت خوبصورت بات کہی، اگر تم لوگ ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک غم کو لے کر بار بار روتے کیوں ہو؟ ہجرت کر لیں، گھبرائیں نہیں، مکہ چھوڑنا پڑتا ہے تبھی مدینہ ملتا ہے۔ قیادت صرف حکم دینے کا نام نہیں، بلکہ سب سے پہلے خود مثال بننا ہوتا ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے۔ زندگی بعض دفعہ ہمیں ایسی جگہ لے آتی ہے جہاں آگے بڑھنے سے تکلیف ہوتی ہے، پیچھے ہٹنا تکلیف دیتا ہے، اور کھڑے رہنا بھی جان لیوا ہوتا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ کوئی اپنا نہیں ہوتا، یہ ایک واحد ہستی ہے جو بنا مطلب کے بے غرض محبت کرتے ہیں۔
کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ جب کسی انسان کے لیے ہمارے دل میں کرواہٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے برا بولنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور برا بولنے سے پہلے یہ تک نہیں سوچتے کہ ایک وقت وہ ہمارے ساتھ کتنا اچھا تھا۔ ماں باپ سے ملتے ہیں شوہر کی اجازت لے کر، بیٹی بیاہ دی جائے تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ پل بھر کی بھی تنہائی آپ کو نصیب نہ ہو، کوئی بھی غم کبھی بھی آپ کے قریب نہ ہو۔ خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی خوش نصیب نہ ہو۔ احساس زبردستی نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ یہ جو سب کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، مگر کوئی ان کو یہ بتائے کہ ان دو کانوں کے بیچ میں دماغ بھی ہے جہاں کچھ باتیں رہ جاتی ہیں۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا وجود نہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ ان کے کپڑے گندے نہ ہوں، اور کیچڑ کو یہ گمنڈ رہتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہر لڑکی کو عزت دو تاکہ وہی عزت لوٹ کر تمہاری بہن بیٹی کو ملے۔ طلاق یافتہ عورت ناکام عورت نہیں ہوتی، آئین ممکن ہے کہ وہ ایک ناکام انسان کے لیے قربان ہوئی ہو۔ ہماری نہ رکنے والی زوال کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ گفتگو نہ ہونے سے کیا یقین ہے تم کو، آرزو نہیں ہوگی جستجو نہیں ہوگی۔ سکون کو انجوائے کرنے کے لیے خوبصورت ہونا، دلکش ہونا، بڑا گھر ہونا، سہولتوں کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ دو بندوں کا ہم مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مضبوط اور با کردار لوگ شکایتیں نہیں فیصلے کرتے ہیں۔ محبت تو پاکیزہ جذبوں کی امانت ہے۔ روٹھنے اور منانے کا عمل جب رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ خون کے رشتے ناراض ہو سکتے ہیں، ختم نہیں ہو سکتے۔ خاندان کو جوڑے رکھنا ایک فن ہے اور اس فن کا نام ہے برداشت۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان عین جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ 4 دن بھی کوئی دوسرا نہیں نبھا سکتا جو کردار ایک باپ ساری زندگی نبھاتا ہے۔